پڑھا گیا الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد مربی سے عقیدت و محبت رکھنے والے یہ پوری طاہری جماعت عشق و محبت سے، پیار سے، خلوص سے جو ختم شریف، درود شریف جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ اتنے بڑے جمع غفیر میں اس کو جمع کیا جائے، لکھا جائے، تحدیث نعمت کے لیے بیان کیا جائے تاکہ ذوق، شوق، محبت اور پیار میں اضافہ ہو۔ جو دوست احباب ختم شریف پڑھ کے آئے ہیں اس کی تفصیل یہ آج بیان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے ختم 7764، قرآن پاک کے ختم 7764، متفرقہ صورتیں سورہ ملک، سورہ یاسین یا دیگر صورتیں 1,42,46,340، 1,42,46,340 مختلف صورتیں پڑھ کے فقراء نے اس کا ثواب اپنے مرشد و مربی کے حوالے کیا۔ صلاۃ التسبیح، نوافل، حج اور عمرہ جو دوستوں نے بڑے عقیدت و احترام سے اپنے مرشد کے لیے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے 51,40,473، 51,40,473 آیہ کریمہ استغفار 3,42,69,325، آیہ کریمہ 3,42,69,225 بڑے ہی عقیدت و احترام سے بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ درود و سلام اس جماعت کی خصوصیت بھی رہی ہے۔ درود و سلام کی تعداد 32,36,83,953، 32,36,83,953 یہ وہ اعداد تھے جو اس جمع غفیر میں دوستوں نے کوشش کی کہ اکٹھے کیے جائیں، لکھے جائیں اور تحدیث نعمت کے لیے شکرانے کے طور بیان کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے پنڈال میں خواتین میں وہ احباب جو پڑھ کے آئے ہیں ختم شریف، درود شریف جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں اور وہ لکھوا نہیں سکے، اب دعا ہونے کا ٹائم آ رہا ہے اور دعا ہوگی، آپ ضرور متوجہ رہیں۔ جب اتنی مقدس جگہ ہے، یقیناً ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے کہ ہم ایک مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں جس جگہ کا قیام رکھتے وقت جب نام کی بات سوچی گئی کیا نام رکھا جائے، سبحان اللہ، اس درویش نے کیا نام رکھا، اللہ آباد، اس کو اللہ آباد کرے گا۔ اللہ کی رحمتیں آج یہاں نازل ہو رہی ہیں، خدا کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بخششوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی، جس نے خدا کی رضا کے لیے دیا، کسی کو منع کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، جس کی پوری زندگی خدا کی رضا کے ہی گرد گھومتی ہو، فقط استکمل الایمان، کامل ایمان اسی کو نصیب ہوگا، ایمان کی محبتیں اسی کو نصیب ہوں گی۔ تو میرے سجن سائی نے جب سکھایا، جب آنے والوں کو پہلا لفظ سکھایا وہ لفظ اللہ تھا، اللہ اللہ۔
اللہ آنے والے اب جب بھی کہیں اچانک ٹھوکر لگ جاتی ہے تو جو سب سے پہلے لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ مرشد کا سکھایا ہوا لفظ اللہ ہوتا ہے. جب کسی کو پکارنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو بڑے پیارے انداز میں اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. یہ ہمارے مرشد کی تعلیمات ہیں. تو آج اسی پاکیزہ جگہ پہ ہم حاضر ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آئے ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ پچھلا کوٹا بھی رہتا ہے، پچھلے سال کا بھی، گناہوں کا بوجھ، غلطیوں کا بوجھ. بچہ تو چھوٹی سی بات پہ رو کے اپنی بات منوا لیتا ہے، بڑوں کو رونے میں لی کے سال لگ جاتے ہیں. یہاں جب آتے ہیں اپنے مرشد کے سامنے بیٹھتے ہیں، مرشد جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی سستیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ پر امید ہے کہ میرے سجن سائیں کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے. متوجہ رہیے گا اور مکمل سے دین بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں، جو بھی مانگے. میرے سجن سائیں کے زبان سے پچھلے عرس پہ یہ لفظ نکلا تھا اپنے فقیروں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے. ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے، میرے مرشد کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے. خدا کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے شیخ نے فرمایا تھا ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اگلی دفعہ آپ آؤ، اپنی گاڑیوں میں آؤ، خوش ہو کے آؤ. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ ہم آئے تھے ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، میرے مرشد کی دعا ہوئی اس دفعہ ہم گاڑیوں میں آئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی. صرف دل کو متوجہ رکھیے. مؤدبانہ طریقے سے ملتمس ہوں سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم کی خدمت میں آپ ہاتھ اٹھائیے گا اور بلند آواز سے جو کچھ آپ پڑھ کے آئے ہیں اپنے مرشد کے حوالے کیجئے گا اور دعا حضور قبلہ عالم کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ دعا فرمائیں. جو کچھ ختم شریف پڑھا، جو پڑھ کے آئے، جو لکھوایا، جو نہیں لکھوا سکے یا بیرون ممالک جو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حضور قبلہ عالم کے حوالے کر دیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جو ہم سب پڑھ چکے ہیں، مرد اور خواتین حاضرین جو یہاں سن رہے ہیں اور وہ احباب جو دور بیٹھے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے میں ہیں، وہ سب اپنا حاضر کلام ہدیہ و تحفہ پیش کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم بلغ صواب هذا الكلام الى جناب المعلا سید الانبیاء قرۃ عیوننا راحت روحنا زاد قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آل طیبین الطاہرین وآل بیتہ المعصومات وعصمتہ جناب ائمۃ الاطہار معدن الانوار والاسرار خلفاء الراشدین جمیع الصحابہ جناب خصوصاً لا جناب سیدنا وإلى جناب السائر المسلمين والمسلمات رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم متعنا من فيوزاتهم، اللهم متعنا من فيوزاتهم.
اللهم متعنا من فيوزاتهم وادنا سبيلهم وادنا سبيلهم وادنا سبيلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے پیارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اے پیارے پروردگار، ہم نے اپنے روح کو، باطن کو اور ظاہر کو آلودہ کر دیا ہے. اے پیارے پروردگار، ہم سے خطائیں سرزد ہو گئیں، ہم سے بے فرمانیاں سرزد ہو گئیں. اے پیارے پروردگار، ہمارے دل سے رحم رخصت ہو گیا. اے پیارے پروردگار، ہمارے دل سخت اور پتھر کے مانند ہو گئے. اے پیارے پروردگار، کسی مظلوم، کسی مسکین اور غریب اور ضرورت مند کی آواز سن کر ہمارا دل نہیں پسیجا. اے پیارے پروردگار، ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا سکے اور اس کی مدد کر سکیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. اے پیارے پروردگار، ہم نے ظالمین کو روکا بھی نہیں کہ ظلم نہ کرو. اے پیارے پروردگار، ہم سیدھی طرح اس ظلم میں شامل ہو گئے اور سمجھتے رہے کہ ہم تو وہ نہیں ہیں جو ظلم کر رہے. اے پیارے پروردگار، ہم ظلم کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. کیا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو طاقتور بھی ہو، اسباب بھی اس کے پاس ہو، اسلحہ بھی اس کے پاس ہو، لشکر بھی اس کے پاس ہو، دولت بھی اس کے پاس ہو، اور وہ کہتا پھرے کہ میں مظلوم ہوں اور لوگوں کے سامنے دکھاتا پھرے کہ میں تو کمزور ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے. اے پیارے پروردگار، تو ہمارے مکروں کو جانتا ہے. پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی ہم کسی اور کا نوالا چھیننا چاہتے ہیں. اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں، کیا آپ اور ہم ایسا نہیں سمجھتے اے پیارے پروردگار، یہ جو ہمارا پیٹ ہے، شاید تو نے جہنم اسی کو بولا ہے کہ وہ جلائے جائیں گے جہنم کی آگ میں. اے پیارے پروردگار، ہم اب دنیا میں جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کو بھرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بھرنے کا نام نہیں لیتا. تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی علامت یہ ہے. اے پروردگار، تو نے فرمایا کہ اس میں جتنے بھی ہم لوگ ڈالیں گے جو بے فرمان ڈالیں گے تو جہنم کہے گا کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا
اس جہنم کو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، خود غرض ہو گئے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں، دل میں خوف خدا نہیں، ہم پیر کے روپ میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، عالم کے روپ میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ایک طاقتور وڈیرے اور سیٹھ کے روپ میں بھی تیرے سامنے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک تاجر کی صورت میں بھی، ایک زراعت پیش آدمی کی صورت میں بھی۔ ذرا دیکھیے تو ان کی آنکھوں میں کام تو الگ ہے، دندے تو الگ ہیں، رنگ تو الگ ہے، روپ تو الگ ہے، لیکن ذرا اپنی آنکھوں میں تو ہم جھانکیں۔ اے پیر، اے عالم، اے مولوی، اے وڈیرے، اے سیٹھ، اے فقیر، اپنے آنکھوں میں تو جھانک کر ہم دیکھیں ذرا ایک لمحے کے لیے، کیا اس میں کوئی جھلک آئی نظر؟ کوئی آپ نے اور ہم نے بھوکا بھیڑیا سنا ہے جو گوشت کی تلاش میں نکلتا ہو، اس کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہی کچھ ہمارے آنکھوں میں ہے۔ اے پروردگار، لیکن آج تیرے دربار پر حاضر ہیں اور تیرے پیارے حبیب آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ، آپ کے اہل بیت عظام کا واسطہ اور وسیلہ، صحابہ اکرام کا واسطہ اور وسیلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے پروردگار، ہم یہاں مرشد کامل کے عرس میں آئے ہیں، ہماری سیرت بھی تبدیل ہو، ہماری سیرت اور صورت بھی تبدیل ہو، اور اخلاق اور کردار بھی تبدیل ہو، لیکن پروردگار تو بولتا ہے کہ یہ کام تیرے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار تو فرماتا ہے کہ میں تو ہر وقت تیرے لیے موجود ہوں، تو کب میری طرف متوجہ ہوگا؟ کتنے ہم جاہل اور لاپرواہ ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں اے پروردگار، ہماری تقدیر تبدیل ہو جائے، ہماری تصویر تبدیل ہو جائے، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اے پروردگار، ہم پر رحم فرما، اے پروردگار مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے پروردگار اسلام کا بول بالا ہو، جو سلامتی کا دین ہے، جو محبت اور پیار کا دین ہے، وہ مواخات اور مساوات کا دین ہے جو میرے پیارے حبیب آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں قائم کی اور قائم کر کے دکھائی۔ اے پروردگار، مسلمانوں کے درمیان وہ محبتیں آ جائیں، وہ نفرتیں، وہ عصبیت اور قومیت اور انفرادیت اور انتشار اور نفاق اے پروردگار دور ہو جائے۔ جو حاضرین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے پروردگار، جو مشکلات کا شکار ہیں، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں ایسی چیز جس میں ہماری بھلائی ہو وہی عطا فرما، ان چیزوں سے محفوظ رکھ جس میں ہماری بھلائی نہیں ہے۔ اے پروردگار، وہ بھلائی تو جانتا ہے، ہم کم علم اور جاہل ہیں۔ اے پروردگار، ہم تجھے ہی مانگتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ چاہتا ہے،
کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا۔ فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، تو ہے یار اس کا، وہ ہے یار تیرا، تو ہے یار اس کا، وہ ہے یار تیرا۔ مانو گرن مال آس بنی گرا سپری، دنیا تے دوستا فدا کیا فی الحال، موکھے نام نہال کہوا محبوبن جی۔ اے پروردگار، جو تمنائیں اور جو امیدیں لوگ لے کر ہم سب حاضر ہوئے ہیں، ان کو تو جانتا ہے، ان سب لوگوں کی امیدوں کو تو جانتا ہے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے پروردگار، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں محبت سے بھر دے، ہماری جھولیاں مواخات، مساوات اور پیار سے بھر دے، دنیا کی بھلائی سے بھر دے۔ اے پروردگار، کسی کا محتاج نہ بنا، مت بنا۔ اے پروردگار، اپنے در کا محتاج بنائے رکھ۔ اے پروردگار، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جو ہمارا حیوانیت اور درندگی باہر نکل آئی ہے، یہ ہمارے حقیقت جو عیاں ہو رہی ہے، اے پروردگار، اس پر ہم شرمندہ ہیں، ہم لڑ بھڑ پڑے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان چاک کیے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کا برا سوچتے پھرتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اے پروردگار، ان خرابیوں سے ہمیں بچا، توفیق بخش۔ اے پروردگار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس محبت اور اطاعت جو کہ سراسر انسانیت کی بھلائی ہے، اس میں ہمیں کامیاب کر۔ جن حاضرین، جن حضرات نے اس محفل کو کامیاب بنانے کے لیے معاونت مالی جانی پیش کی، ان غریب مسکین لوگوں کی اس کوشش کو قبول فرما۔ ہم سے ریاکاری ہو جاتی ہے، اے پروردگار ہمیں اخلاص عطا فرما۔ جو بھی حاضرین ہیں بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ جو احباب سن رہے ہیں نیٹ کے ذریعے، ان کی دعائیں قبول فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اچھا انسان بنا۔ اے پروردگار، اس جماعت کے کام میں ترقی عطا فرما، اس میں کامیابی عطا فرما، علم کا ذوق عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے پروردگار، حکمرانوں کو ہدایت دے، طاقتور لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے پیٹ، اپنے مفاد سے ہٹ کر ملک اور قوم کے لیے سوچے۔ اے پروردگار، بڑے بکار اور بڑے ہوشیار ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں ایسے حکمران عطا کر جن کے لوگوں کے لیے دل میں درد ہو، جو لوگوں کا بھلا چاہتے ہوں، جو ان کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا چاہتے ہوں، جو ان کے لیے روزگار اور معاش کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہوں، جو بڑوں کی خدمت اور ان کی نظرداری، ان کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر اور روزگار کے مواقع فراہم کریں، ایسے حکمران ہوں۔ اے پروردگار، ہم سب پر رحم کی نظر فرما، پاکستان کو استحکام، ترقی اور کامیابی عطا کر۔ دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اعمال ہماری دعاؤں کے برعکس ہیں۔ شرمندہ ہے، بہت 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 شرمندہ ہے۔ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو نے تو سب واضح کر دیا ہے کہ تیری نیت پر میری نظر ہے، تیری ظاہری دعا پر، لمبے رکوع سجود پر میری نظر نہیں ہے، تو نے تو واضح کر دیا ہے، لیکن ہم احمق، ہم نادان، ہم مکار اور چالاک اور ہوشیار صرف ظاہری رکھ رکھاؤ سے، بناوٹ سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ اے پروردگار، بہت شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے،
بہت شرمندہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ. نعت پیش کرنے